सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक जॉइंट एग्रीमेंट पे दस्तखत कर दी है मक्का में, जिसे मक्का एग्रीमेंट का नाम दिया जा रहा है। एक तस्वीर इशू की गई जिसमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब अर्दगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फ़ोटो फ्रेम में नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस फ़ोटो फ्रेम में से एक चौथा प्लेयर गायब है, जिसकी तवक्को की जा रही थी कि वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की, मिस्र की। कि मिस्र इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा क्यों नहीं है, जबकि पहले हम देख रहे थे कि मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे भी किए थे और उन दिनों यही उम्मीद की जा रही थी कि मिस्र आने वाले दिनों में किसी एक अहम ब्लॉक का हिस्सा बनेगा। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि मिस्र को दावत दी गई थी, लेकिन उसने खुद इस ब्लॉक में शामिल होने से इनकार किया। उस इनकार की वजह क्या है और उस पे क्या आने वाले दिनों में उसके लिए दरवाज़े खुल सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है, आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। नाज़रीन, 7 अगस्त को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में एक मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये मुआहदा सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक जो पहले से तय पाने वाला सऊदी एक जो दिफाई एग्रीमेंट है, ये उसी की एक किस्म की एक्सटेंशन है कि उससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान था, अब उसमें तुर्की भी शामिल हो गया है। और मुआहदे की जो बुनियादी शिक है वो यही है कि किसी एक रुकन पर कोई एग्रेशन होती है, वायलेंट अटैक होता है, तो वो तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। और सऊदी नायब वज़ीर अवामी सफारतकारी रैद कमेली का कहना है कि इसका मकसद मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को फ़रोग़ देना और इज्तिमाई बाज़ू ज़िंदगी को मजबूत बनाना है। इसे बाज़ हलकों में नेटो के आर्टिकल 5 से भी तशबीह दी जा रही है कि जहाँ एक रुकन पर हमला हो तो वो पूरे नेटो पर हमला तस्वर किया जाता है। अब हम आते हैं जी, मिस्र का राज क्या है। असल कहानी भी यहीं से शुरू होती है। एक मादा मिस्र एक इजिप्शियन पब्लिकेशन है, उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी सोर्स को कोट करते हुए कहते हैं कि मिस्र को मुआहदे में शामिल होने की पेशकश हुई थी, लेकिन मिस्र ने खुद इनकार कर दिया। अगले दिन तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं हक्कान फ़िदान, उन्होंने भी इस बात की तौसीक़ की कि सैयद रजब अर्दगान चाहते थे कि मिस्र इस इत्तेहाद का हिस्सा बने, और फ़िदान के मुताबिक मिस्र पहले ही उनका एक नेचुरल पार्टनर भी है, और ऐसे में इन दोनों ममालिक को अमली तौर पर एक ही प्लेटफार्म पे काम करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। तो अब सवाल यह है कि जब डोर ओपन है, इनविटेशन भी है, और एक मुआहदा जो कि लॉजिकली भी ठीक है कि जी मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान हो रहा है, तो उसमें इजिप्ट का बैक आउट करना बड़ी एक सवाल पैदा करता है। तो मिस्र ने इस ब्लॉक में शामिल होने से इनकार क्यों किया? देखें, मादा मिस्र की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि कायरा में जो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये मिलिटरीली इसमें टच कम है, यानी कि ये कोई फ़ौजी किस्म का मुआहदा नहीं है, बल्कि इसकी नौइयत पॉलिटिकल है। और मिस्र को ये ख़दशा है कि अगर वो इस एग्रीमेंट में शामिल होता है तो उसे सऊदी अरब के पीछे रुकना होगा, सऊदी अरब के पीछे चलना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीडरशिप का क्लैश है। मिस्र भी एक अफ्रीकन अरब मुल्क है और सऊदी अरब वर्ल्ड को लीड करता है। तो ऐसे में अगर इजिप्ट इस ब्लॉक का हिस्सा बनता तो उसे अल्टीमेटली वो एज ना मिलता जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का है।
کیونکہ مصر کا جو علاقائی سلامتی تعاون اور سعودی عرب کے دفاع کی پابندی، ان دو چیزوں میں فرق محسوس کرتا ہے، کیونکہ مصر اس بات میں کمفرٹیبل ہے کہ ایک پولیٹیکل الائنمنٹ تک تو بات ہو جائے، لیکن اگر دفاعی بھی ہے اور اس میں پھر سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے تو وہاں پہ پھر ان کے جو میری ٹائم زون ہے اس میں بڑا ایک کلیش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مصر کا جو براہ راست اسٹریٹجک اس میں بینیفٹ ہے وہ اتنی حد تک وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے کہ جی معلومات کا تبادلہ ہو یا ایک دوسرے سے کنسلٹیشن ہو۔ اب الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، وہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایجپٹ اس ایگریمنٹ میں تب شامل ہوگا جب اسے امریکہ کی طرف سے اجازت ملے گی، یا یہ جو گروپ بنا ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا، یہ جو اتحاد ہے یہ مصر کی جو فنانشل لائبلٹیز ہیں جو امریکہ کے ذریعے طے ہوتی ہیں ان کو اٹھانے میں مدد کرے۔ تو بیسک مسئلہ فنانسز کا بھی ہے۔ ایجپٹ وہ ان دو چار ملکوں میں ہے جن کو امریکہ کی طرف سے ابھی بھی ایڈ ملتی ہے۔ اسرائیل کے بعد غالباً سب سے زیادہ ایڈ لینے والا ملک، امریکن ایڈ لینے والا ملک ایجپٹ ہے۔ تو ایجپٹ کی یہ کوشش ہے کہ اگر اس ایگریمنٹ میں شامل ہونے سے اس کے امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اسے اس معاہدے سے دور رہنا چاہیے، یعنی کہ امریکہ از دا کی فیکٹر۔ اسی طرح جو ترک حکام ہیں انہوں نے مادہ مصر کو یہ بتایا ہے کہ جو نیٹو کا آرٹیکل 5 سے جو موازنہ ہے وہ ذرا محتاط انداز میں کرنا چاہیے۔ جو نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے وہ بلینکٹ ایک کوریج دیتا ہے سارے نیٹو کنٹریز کو کہ کسی ایک ملک پر حملہ اس نیٹو کے سارے ممالک پر حملہ ہوگا۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شاید نہ ہو، مے بی تھوڑی کنسلٹیشن تک ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ تک بات ہو، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کہ آرمی ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو۔ تو اب ایک چیز جو ایجپٹ کو وضاحت درکار ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے، یہ ڈیفنس پیکٹ ہے، یہ ہے کس کے خلاف؟ کہ جو اگر چوتھا ملک مصر بھی شامل ہو تو پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور ایجپٹ، ان ممالک کا کوئی دشمن کون ہے؟ دیکھیں دشمن مشترکہ تو نہیں ہے، سب کے علیحدہ دشمن ہے۔ کسی کا جو دشمن ہے وہ دوسرے ملک کا دوست ہے۔ جیسے ٹرکی ہے، ترکیہ کے جو بڑے مسئلے ہیں وہ سیپرس کے ساتھ ہیں یا جو کرد کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہیں۔ اب کرد کمیونٹی کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایجپٹ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس اتحاد میں شامل ہو اور بعد میں وہ کردوں کی دشمنی بھی اپنے طور پر مول لے لے۔ تو یہی معاہدے کی جو ایک حد بندی ہم دیکھتے ہیں کہ گلف میں اس ایگریمنٹ سے پہلے جو سیکیورٹی کور لیا جاتا تھا اور لیا جا رہا ہے وہ ہے امریکہ کا، لیکن ایران نے ان ممالک کو یہ ثابت کر دیا کہ جو امریکہ کا سیکیورٹی کور ہے وہ ان کو مکمل تحفظ نہیں دے سکتا، اس لیے انہیں یا تو اپنے آپ پہ ریلائی کرنا چاہیے یا پھر جو ریجنل یا لوکل لیول کے الائنسز ہیں ان کے امبریلا میں آنا چاہیے۔ اور غالباً ایران نے اس الائنس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ممالک کے درمیان جو اشتراک ہے اس کے اوپر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کم از کم امریکہ کی سیکیورٹی کور کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ اب جو مصر کے کچھ جو عرب ورڈز ہیں ان کی اپنی رائیولریز ہوتی ہیں، تو مصر کا جو سعودی عرب کے ساتھ ایک اور حساب کتاب بھی چل رہا ہے اور اسے سعودی عرب کی جو پولیٹیکل سپورٹ وہ چاہیے ہوتی ہے، جبکہ یو اے ای کے جو ہے ایجپٹ کے ساتھ زیادہ ٹریڈ
کمرشل ٹائز ہیں۔ اب وہاں سے جب یو اے ای ایک کیمپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی ہم سن رہے ہیں کہ جی میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ کیا پاکستان، ٹرکی اور سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کی لائن پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل بھی مل کر وہ کر سکے، آپس میں ایک اتحاد بنا سکے۔ تو پھر اس میں جو مصر ہے اس کے انڈیا کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر وہ اسے اعتراض بھی کر سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری بات پر کہ پاکستان کا اس معاہدے سے میں کیا اہمیت ہے اور ایجپٹ کے نہ آنے سے کیا ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے تو ادھر آج کل جشن کا سماں ہے، ہر سرکاری عمارت کو سجایا گیا ہے۔ کل رات پورے ملک میں فائر ورکس کیا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا اس ایگریمنٹ کو۔ لاہور کے کسی سڑک پہ جائیں تو آپ کو ٹرکی کے اور سعودی عرب کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کے بڑے بڑے بیل بورڈ، پکچرز سجی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس معاہدے کی روح سے میرے خیال میں سب سے فوکل پوائنٹ اس کا بنتا ہے اس اتحاد میں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مصر کا اس معاہدے سے آؤٹ ہونا، جبکہ وہ انیشیل ٹاک میں شامل تھا اور اس کے پاکستان میں دورے بھی ہیں ان کی لیڈرشپ کے، تو یہ مینلی دس از اباؤٹ سعودی عرب اینڈ ایجپٹ کنفلکٹس۔ اس کا پاکستان سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ٹرکیہ کی خواہش ہے کہ ایجپٹ بھی شامل ہو جائے۔ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بھی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وہ آج ہر اخبار میں چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ پیکٹ جو ہے، یہ دس از اوپن ٹو ادر کنٹریز ایز ویل۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای تو شاید شامل نہ ہو، ایجپٹ کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ایک ملک جس نے اس ایگریمنٹ کو ویلکم کیا ہے وہ ہے کویت۔ تو کیا کویت اس اتحاد میں شامل ہو جائے گا؟ اس پہ ہم دوبارہ اس پروگرام میں بات کریں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔